چمگوئیاں کی جا رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، جس پہ عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں ہمیشہ ایک دروازے سے کیے جاتے ہیں، 2-3 دروازوں سے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ زینب آج میں نا بڑا عجیب و غریب پریشانی سے دوچار ہوں، بلکہ سر پکڑ کے میں بیٹھ گیا تھا صبح۔ میں نے نا اپنی زندگی میں میرا بڑا طویل کیریئر ہے، آئی ہوپ ایوری بڈی نوز دیٹ، اوور 50 ایئرس۔ میں نے بڑی مشکل حالات جو ہیں سیاسی وہ ہینڈل کیے ہیں، رپورٹ بھی کیے ہیں۔ حکومتوں کا بننا ٹوٹنا، پھر سے بننا پھر سے ٹوٹنا، وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ لیکن جس قسم کی صورتحال اب درپیش ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور میں بہت الجھ جاتا ہوں بعض اوقات۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ وچ پارٹ آف ہوز اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ۔ اچھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ درجنوں بھر جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، ہر ایک اپنی اپنی درفنتنیاں چھوڑ رہا ہے۔ اس سے بانی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، یہ بھی ان کی کنسیڈریشن نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہر کسی ایک اہم موڑ کے اوپر نا آپ کو درپیش ہوتی ہے۔ میں آج میرے سامنے ویسا ہی صورتحال ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک۔ یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ پی ٹی آئی کی خواہش پر شروع ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل، بانی پی ٹی آئی نے انیشیٹو لیا، 3 رکنی کمیٹی بنا دی، تو ہم سمجھے کہ اب یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا۔ جی، پھر ہوا کہ مطالبات لکھ کے دینے ہیں کہ نہیں لکھ کے دینے ہیں، پھر کہا نہیں لکھ کے دیں گے، پھر کہا لکھ کے دیں گے۔ وہ سب کچھ بھی ہم نے دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے اور یہ کسی نہ کسی طرف لے جائے گا قوم کو۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوتی ہے پشاور میں، جی، اور پی ٹی آئی کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی پہلے تو اس کو اس طریقے سے ایک ترانے کے طور پہ گایا اور شادمانے بجائے گئے کہ ایسے لگا کہ آرمی چیف وہاں گئے ہی صرف ان سے ملنے تھے۔ حالانکہ کہانی کتنی الٹ ہے وہ اب سب کے سامنے ہے۔ چلیے وہ مان لیا ہم نے، لیکن پی ٹی آئی کے اس روش کے اوپر جو مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن ہے عرفان صدیقی، ان کا رد عمل بہت شدید بھی ہے، اور انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے ایک اور خبر کے اوپر جو ایک فیلو ہمارے جو کنٹمپریری چینل ہے انہوں نے دی تھی۔ انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جی جو جوابات ہیں ان مطالبات کے وہ تیار کر لیے ہیں حکومت نے، اور وہ بس اگلی میٹنگ ہونے والی ہے، اس میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو عرفان صدیقی صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو ہم نے ان مطالبات کو اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ، چاہے ایم کیو ایم ہے، وہ دیگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور بھی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے، پھر ایک مشاورت کے بعد ہم ایک یونینیمس یعنی متفقہ جو رسپانس جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو نئی کھڑکیاں کھلی ہیں، جس کو کوئی نئے دروازے کہہ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں نیا آپشنز ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں پی ٹی آئی میں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن یہ وہاں سے امیدیں کیوں لگائی گئی ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے، سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے کہا گیا کہ میری حکومت اور میرے خلاف ایک سازش کی گئی۔ الزام کن پہ تھا؟ بالکل، دا اسٹیبلشمنٹ، چلے ہم سیف ہاں جی، اسٹیبلشمنٹ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تو غداری میرے خلاف ہوئی ہے، یہ غدار ہیں یہ لوگ۔ پھر اس پر بھی ان کو مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میر جعفر، یہ میر صادق ہیں، آپ کے سامنے ہیں سب کچھ بھی۔ پھر یہ کہا کہ میں تو ان کو قبر تک نہیں چھوڑوں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور ایک لاسٹ جو ٹویٹ کی ہے انہوں نے، اس نے جو تباہی پھیلائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ Now which part of their statement should I trust؟ کیا ان کی اس ملاقات سے جو توقعات وابستہ کر لی انہوں نے وہ ٹھیک ہے، یا وہ جو کچھ ماضی میں کہتے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے؟ ایک عجیب و غریب قسم کا، جس کو پنجابی زبان کہتے ہیں، کڑماس مچا ہوا ہے۔ یعنی وہ غالباً اہم شعر ہے، میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، غالباً کیا قیامت ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب کسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سارا الزام اپنی حکومت کے جانے کا، اس ساری جو ان کے خلاف جو ایکشنز ہو رہے ہیں، جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں، جو انہیں سزائیں ہو رہی ہیں، وہ سب کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اسٹیٹڈ پوزیشن یا نہیں؟ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ پہلے جواب ڈھونڈیں نا میرے ساتھ مل کے، میں بڑی الجھن کا شکار ہوں کہ ان کی کس بات کا میں اعتبار کروں۔ اچھا جی، اور ایک اور جو اس نے مجھے بہت پریشان کیا بات نے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک علی امین گنڈا کے ساتھ ہوئی ہے، ایک سب کے ساتھ ہوئی ہے، اور ایک پھر 1 to 1 بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہوئی۔ ذرا بیرسٹر گوہر صاحب سنیے کیا فرما رہے ہیں آج۔ اچھا، اس وقت کہا گیا کہ یہ تو سیکورٹی کے حوالے سے ملاقات تھی،
یعنی فوج نے بھی یہی کہا اور حکومت نے بھی یہی کہا. لیکن آج وہ فرماتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر سے ہماری جو ملاقات ہوئی وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر تھی. سیکورٹی صورتحال پر ملاقات پر اتنا بڑا ایشو کھڑا کر ہم نے کیا کھڑا. بخاری صاحب ملاقات کو بتانے سے کترا کیوں رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب؟ جب سب سے پہلے ملاقات ہوئی انہوں نے تردید کر دی, پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بھی بتایا کہ ہاں بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے معاملے پہ ہماری چیف آف آرمی سٹاف سے بات ہوئی اور بڑا مثبت جواب بھی ملا ہے. تو اب کی سٹیٹمنٹ پھر بالکل مختلف ہے. تو یہ مختلف سٹیٹمنٹس جو سامنے آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ بتانے میں سے سر گریزہ پکڑ کے کیوں ہے کیوں بیرسٹر بیٹھا ہوا گوہر ہوں؟ صاحب یا پی ٹی آئی؟ دیکھیں ابھی آپ علیحدہ علیحدہ اگر سنیں, علیمہ خان کو اگر آپ سنیں تو وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, شیر افضل مروت کو سنیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تو پارٹی کے اندر کے توڑ پھوڑ کی باتیں ابھی کل ہی انہوں نے کی ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اتنا کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایشوز کے حوالے سے, تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ میرے خیال سے وہ کنفیوژن ان تک بھی پہنچے گا. وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری کیا لیڈرشپ ہے. یہ بخاری صاحب لیڈرشپ میں کنفیوژن ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی کے اپنے رویے میں بھی کنفیوژن نظر آ رہا ہے. جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جس قسم کے ٹویٹس آ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق. تو بخاری صاحب جب پہلے مذاکرات شروع کیے گئے تھے تو علی امین گنڈا پور, پھر بیرسٹر گوہر, ان سب نے منع بھی کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ایسا ٹویٹ نہ کرے جو اداروں کے خلاف ہو. لیکن اب پھر ٹویٹس آ رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے مذاکرات جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, چاہے آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات تو میرے خیال سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جب میں نے کہا نا کہ عرفان صدیقی صاحب نے تو بڑے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ادھر لاء لگانی ہے تو پھر آپ ادھر کریں مذاکرات, یہ مذاق جو ہے بند کریں. بات تو اصولی طور پہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کمیٹی بھی خود بنائی, آپ نے مذاکرات انیشیٹ بھی خود کیے, مذاکرات کے 3 سیشن ہو بھی گئے ہیں, چوتھا ابھی ہونا ہے, تو آپ ایک اور کھڑکی کی طرف چل پڑے ہیں. تو مطلب ہے کنفیوژن تو ہے. اینی وے حکومتی موقف یہ ہے کہ جناب جو مقدمات آلریڈی عدالتوں میں ہیں, جن کو سزائیں ہو گئی ہیں ملٹری کورٹ سے, ان کے اوپر کیا لاجک ہے کمیشن بننے کی. لاجیکلی, لیگلی, مورلی یہ پوزیشن تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف آئے گی بھی. پوچھے کیوں؟ دیکھیے آج بھی آپ نے دیکھا کہ 26 اور 24 نومبر والے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں. جی. That means A, the matter is in the court, and B, the court's position is clear. آپ کسی کو گلٹی سمجھتے ہیں تو ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہیں نا, مسترد کرتے ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کڑماس جو ہے اس کا ذمہ دار نہ میڈیا ہے نہ کوئی اور ہے. ہاں ایک سیگمنٹ آف میڈیا ضرور ہے, وہ میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہتا نہیں ہوں کیونکہ میں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیے ہیں, لیکن اب بات ان حدود سے چونکہ کراس کر گئی ہے لہذا مجھے کہنا پڑے گا کہ کچھ اٹھائی گیر قسم کے جو تجزیہ نگار ہیں یا جو ہائرڈ لاٹ ہے, جو جن کی کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی این جی او چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی اکیڈیمیا سے ہے, ان لوگوں نے اس قسم کی گفتگو کو پروجیکٹ کر کے اور اس کے ترانے گا کے پوری صورتحال کو گڑبڑ کر دیا ہے. جہاں کہیں کچھ صورتحال کسی طرف کو چلنے نکلتی ہے, یہ سب اٹھائی گیر جو ہے وہ پھر اپنے شادیانے بجا کے پی ٹی آئی کے لیڈر کو بھی مس لیڈ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آنے والے وقت میں میری بات ثابت ہو جائے گی, کچھ پہلے ہو چکی ہوئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ ہم قبضہ ہو گیا, ہم نے کور کمانڈر کا گھر تہس نہس کر دیا, ہم نے ایئر بیس میں گھس کے یہ کر دیا, آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی پولیٹیکل وزڈم تھی؟ اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو, یہ ان لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ان سے حساب لینا چاہیے. اچھا بخاری صاحب, کیا آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بیرسٹر گوہر کے جو کرنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو وہ تردید کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا انالیسس کیا کہتے ہیں؟ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دو مرتبہ آرمی چیف نے ایک دفعہ کور کمانڈر کی میٹنگز میں اور ایک دفعہ اسی قسم کے ایک بہت اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ کہا تھا کہ فوج کو اب سیاست سے باہر رکھیں, خدا کے واسطے وی آر اپولیٹیکل, ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم سے بات نہ کریں. یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 پریس ریلیزز اور پریس کانفرنسز آئی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی کہ 9 مئی کے مجرموں سے, میں سیریس بات کر رہا ہوں, بالکل
کبھی کوئی بات ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ ان کو معافی ملے گی. ایک مارجن انہوں نے دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اگر قوم سے معافی مانگ لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن بخاری صاحب فوج تو ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں, اس میں تو کوئی نئی بات نہیں. دیکھیں, ایک ہے جنرل سٹیٹمنٹ, ہاں, ایک ہے کسی ایک صورتحال کے اوپر اسپیسیفک سٹیٹمنٹ. یہ تو اسپیسیفک ہے نا. جی, یعنی میں یہ قطعاً نہیں چاہ رہا کہ یہ ملاقات نہ ہو یا کوئی نتیجہ نہ نکلے, لیکن آپ 2-3 طرح کے کنفیوژن سے پہلے خود نکلے. کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں میں مقدمات کا سامنا کروں گا, مورل پوزیشن ہے, شوڈ بی ریسپیکٹڈ. بالکل. تو پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر بانی کو رہا کرو کہ سلوگن لے کے کیوں جاتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ریلیف عدالت, ساتھ ہی کہتے ہیں دوسری سانس میں کہ ریلیف جو ہے یہ تو عدالتوں سے ملے گا, تو پھر یہ رہا کرو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پہ بوگس ایف آئی آرز ہیں, یہ سارے مقدمے جو ہیں بے بنیاد ہیں. آپ نے خود کہا نا کہ میں مقدمات کا سامنا کروں گا, تو کریں نا. پھر یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے اس کو, وہ ٹرمپ صاحب جو منتخب کیا ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ جو لا لگائی ہے, جو ان کے ساتھ توقعات وابستہ کی ہیں, is that an independent and honorable leader who would expect an American president to become source of his release from the prison? یہ وہی امریکہ نہیں ہے جس کو absolutely not کہا تھا. جی, کیا کریں, کس میں نے کہا نا, کس بات کا اعتبار کریں, کس کا اعتبار نہ کریں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے at the peak of his career as a prime minister he said کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہے, لیکن ان بڑے لیڈروں کی جنہوں نے یو ٹرنز لیے ہیں زندگی میں, تاریخ میں تذکرے کہیں نہیں ہیں. اچھا بخاری صاحب, ایک یو ٹرن تو یہ بھی ہے نا کہ آپ فارم 47 والی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, پھر آپ 8 فروری کو یوم سیام منانے بھی جا رہے ہیں, تو پھر دیکھیں یہی وہ ڈویلٹی ہے جس نے مجھے الجھایا ہوا ہے. آج میں اس پہ الجھا ہوا ہوں. آپ اگر یہ پوزیشن لیتے کہ ہم تو بات کریں گے جی the power that we, جو آپ کہتے تھے, ہاں کہتے تھے بالکل, تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھتے. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 8 فروری کے انتخابات کو ریکگنائز کر لیا ہے, آپ نے اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی دے دی ہے. جی, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کے بعد پھر اگر آپ نعرے لگائیں گے تو پھر یا یہ بے وقوف ہیں یا پھر وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, یہی کہہ سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ بھی آج بولی ہیں, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے غالباً پی ٹی آئی کے چیئرمین سے. انہوں نے باہر نکل کے وہی بات دہرائی ہے. وہ کہتے ہیں میں مقدمات کا سامنا کروں گا, ایسی کی تیسی, کسی کی کوئی میں ڈیل نہیں کروں گا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے اس کو لے کے بہت ساری باتیں انہوں نے بھی کی ہیں, بانی پی ٹی آئی نے بھی کی ہیں, اور پی ٹی آئی کی باقی قیادت نے بھی کی ہیں. دیکھیے, ایک آپشن تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور فیصلہ لے لیں اپنی مرضی کا, جس طرح پہلے ملتے رہے ہیں. اور اگر وہاں سے نہیں ملتا تو سپریم کورٹ از another آپشن. جب آپ یہ اندیا دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ میں پرنسپلڈ آدمی ہوں, میں تو اپنے مقدمات عدالتوں میں فیس کروں گا, تو پھر باقی کے یہ رہائی کے سلوگنز اور یہ رہائی کے بینر اٹھانا چھوڑ دیں. اچھا بخاری صاحب, علیمہ خان صاحبہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کو اس کیس میں سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان پہ پریشر کریٹ کیا جائے اور وہ ڈیل جو ہے وہ کر لیں, اس وجہ سے ہم پہ پریشر ڈالا گیا ہے اس کیس میں سزا. اچھا, ایک تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ کیا ڈیل ہے جو the power that we ان سے کرنا چاہتی ہے, بتانا چاہیے نا. انہی سے کر رہے ہیں نا وہ بات چیت, ہمیں بتائیں وہ ڈیل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس ڈیل کی پیشکش آپ کو کی کس نے ہے. میں چلا کے مر گیا اپنے پروگراموں میں کہ خدا کے واسطے ایکسپوز کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو ڈیل کے لیے مجبور کر رہے ہیں. جب آپ اتنا بار بار گاتے ہیں اس کو کہ ہمیں ڈیل کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے, ہمیں مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے, ہمارے خلاف فیصلے لائے جا رہے ہیں, بتائیں نا, نام لیں کہ فلاں جنرل نے فون کیا تھا, فلاں منسٹر نے فون کیا تھا, یا یہ پریزیڈنٹ نے کہا تھا, یہ پرائم منسٹر نے. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو نتیجہ تن لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہے, یہ صرف کہانیاں بناتے ہیں. میں پھر آج یہاں سے ریکویسٹ انیشیٹ کر رہا ہوں علیمہ صاحبہ سے بھی اور جو پارٹی کے سپوکس پرسن ہے بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی, خدا کے لیے ہمیں بتائیں کنہوں نے آپ کو ڈیل کی پیشکش کی ہے اور وہ ڈیل ہے کیا. آپ سیاست چھوڑیں گے, آپ ملک سے باہر جائیں گے, آپ پارٹی پر پابندی لگوائیں گے, کاہے پر ڈیل کچھ دیں گے تو ہوگی نا. تو کیا مانگ رہے ہیں وہ آپ سے بتا دیں نا ہمیں. تو یہ میرے خیال سے یہ تقاضا کرنا جو ہے. اچھا بخاری صاحب, اس سے پہلے بھی سیاسی لیڈرز کو سزائیں ہوئی ہیں اور بڑی سنگین نوعیت کی سزائیں بھی ہوئی ہیں. نواز شریف ہیں یا بھٹو کی پھانسی ہمارے سامنے ہے. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جس طرح سے اس کیس میں سزا سنا دی گئی ہے, کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی کا کوئی سٹرکچر باقی رہے گا, جماعت پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیے, کلٹ کی پارٹیوں میں یہی ایک نقصان ہوتا ہے
کہ جب خدا نہ خواستہ لیڈر اگر ادھر ادھر ہو جائے, ملک سے باہر چلا جائے کچھ, تو وہ پارٹیاں پھر دم توڑ دیتی ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہٹلر آج بھی پوجا جا رہا ہوتا نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے ساتھ اس نے لڑائی لی, متھا لیا, وہ کلٹ کا لیڈر تھا. ایک نہیں ہے, بے پناہ لوگ ہیں. اسٹالن از دا سیم کیس. بہت سارے کیس کنٹمپریری ہسٹری میں بھی ہیں, میں نام لیے بغیر. آپ دیکھیں نا, لیکن بعضوں کا سمپتھی ووٹ بھی تو ملتا ہے. میں عرض کروں آپ سے, صدام حسین واز اے کلٹ لیڈر. آپ بے پناہ نام ہے, کرنل قذافی, اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں, لیکن ویئر آر دے؟ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اتنا آپے سے باہر نہ جائیں, بالکل, کہ اس کا نقصان پارٹی کو بھی ہو اور بانی کو بھی ہو. دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور دہرا دوں گا, مجھے اجازت دیجیے کہنے کی. بانی پی ٹی آئی کے بارے میں میں نے اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہے. بالکل کیا. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. وہ ڈھنگ کے آدمی ہیں, انکرپٹیبل ہیں, ان کو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا, میری کنوکشن ہے. وہ نڈر ہیں, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. جو تباہی ان کی کرائی جا رہی ہے وہ ان کے ارد گرد کے لوگ کرا رہے ہیں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار اور فیملی کے لوگ ہیں, چاہے وہ ان کے مرضی کے ہینڈ پک لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں اس وقت, یا وہ لوگ جو پارٹی میں تھے اور ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, دوبارہ آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. فواد چودھری ان میں سب سے آگے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کو کانشیس ہو کے ان لوگوں سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے جو نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے. اچھا بخاری صاحب, اب مذاکرات کو جو ہے کنیکٹ کیا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے. اب اگر یہ مطالبہ گورنمنٹ نہیں مانتی تو پھر مذاکرات تو ختم ہو جائیں گے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا منظرنامہ بنتا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اگر میں صحیح سمجھا ہوں عرفان صدیقی کے سٹیٹمنٹ کو, تو مذاکرات آر فوڈ, مذاکرات دفن ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کی کنڈیشن لگائی جا رہی ہیں, ویسے گور کہتے ہیں ایک ہفتے میں فیصلہ کریں, یعنی 31 دسمبر سے پہلے اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو ہم نہیں ہیں. دیٹ مینس دونوں طرف سے اگر مذاکرات کے نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے مذاکرات آر نو ویئر. اور دوسری بات یہ کہ حکومت ریئیکٹ کرے گی. اگر حکومت یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ 3 بندوں کو بٹھا کے اور ہمارے پیچھے سے کہیں اور جایا جا رہا ہے, تو وہ نہیں کریں گے بات ان سے, کوئی بھی نہیں کرے گا. اصول کی بات ہے. بالکل, حکومت اس چیز پہ ریئیکٹ کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ کی جانب سے بنایا جاتا ہے, گورنمنٹ جو جوابات دے گی